بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت سے لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ جی ہم عشاء کی نماز میں جب وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی 2-3 مسائل ہیں کہ ایک تو دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں کہ تکبیر کہتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت آتی نہیں ہے۔ تو 2 مسائل یہ ہو گئے۔ تیسرا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے، کیا ہمیں حل کرنا چاہیے؟ تو پہلا جو مسئلہ ہے جس میں آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، تکبیر کہتے ہی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، آپ تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، سیدھا ہی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی نماز کو ویسے ہی جاری رکھنا ہے اور اینڈ میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے، آپ کے وتر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ شک و شبہ میں ہوں تو آپ چاہیں تو وتر کو دوبارہ سے ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کے وتر ادا ہو جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی ہم دعائے قنوت پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں آتی نہیں ہے دعائے قنوت۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ دعائے قنوت سیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تو پھر اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تکبیر کہنے کے بعد آپ نے 3 بار یہ کہنا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آپ نے یہ کہنا ہے اور پھر آپ کی دعائے قنوت کی جگہ یہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دعائے قنوت نہیں آتی تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، تو یا پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لینا، یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صورتیں ہیں اور دعائے قنوت کی جگہ پھر آپ کو کوئی اور دعا پڑھنی ہوگی۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اللہم اغفر لی پر زور دیا ہے کہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ لیکن میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ دعائے قنوت سیکھیے، کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے سیکھنا۔ جب تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے متبادل کیا ہوتے ہیں، تب تک ہم عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا آپ دعائے قنوت کو سیکھیے۔ نہیں آتی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیے، آپ کے وتر بھی ادا ہو جائیں گے۔ لیکن پھر زور دوں گا دعائے قنوت کو لازمی سیکھیے۔ پھر ایک مسئلہ جو یہاں پہ ضروری پیش آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہم متشابہ الفاظ کہیں پہ آ جاتے ہیں، کہیں پہ سنی ہوتی ہیں کوئی الفاظ، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، دعائے قنوت بھول جاتے ہیں۔ اس حالت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ دعائے قنوت جہاں سے بھولیں اس کو وہیں سے شروع کر لیں اور مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں، بالکل آپ کو نہیں سمجھ آتی، تو پھر کوشش کیجئے کہ جتنا بھی ٹائم لگے اس کو یاد کر کے مکمل پڑھ لیجئے نماز میں۔ اگر نہیں یاد آتی تو پھر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 بار پڑھ کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ سجدہ سہو لازمی کیجیے گا، سجدہ سہو لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو لازمی کرنا چاہیے۔ یہ تھے کوئی 2-3 مسائل عشاء کی نماز کے وتر کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔